کافی مطلب اس میں کریڈیبلٹی ہے کہ رانا تنگے کو اسی وجہ سے ہٹایا گیا کیونکہ بھارت نے پریشرائز کیا تھا، اور بلکہ سری لنکا کو یہ بھی شاید کہا گیا کہ جی اگر آپ رانا تنگے کو ہٹا دیں گے، کیونکہ رانا تنگے کی کافی سمپتیز ہے پاکستان کے ساتھ، تو اگر آپ رانا تنگے کو ہٹائیں گے تو ہم چیمپئنز ٹرافی جو اس سال ہونی ہے، جو پاکستان میں ہونی تھی پچھلے سال جب، لیکن اب دوسرے ملک میں ہوگی کہ وہ سری لنکا کو دی جائے گی وہ چیمپئنز ٹرافی. اور رانا تنگے کے ویسے بھی انڈین بورڈ سے کوئی ایسے کوئی اچھے تعلقات یا مراسلات نہیں تھے. بہت بہت شکریہ وحید خان صاحب، اسپورٹس ایکسپرٹ آپ میں جوائن کر رہے تھے لاہور قذافی اسٹیڈیم سے. آپ نے ان کی گفتگو سنی، انہوں نے یہی کہا کہ انڈین ایلیمنٹ کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. یہاں یہ بات بھی انتہائی معنی خیز ہے کہ یہ واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب بھارت کا میڈیا، تھنک ٹینکس اور حتیٰ کے بعد سفارتکار تک کھلے عام یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے ممبئی حملوں کا بدلہ لیا جانا چاہیے. ملک کے مختلف تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ لاہور کے تین اٹیکس کا انداز ممبئی کے 26/11 سے مشابہ ہے اور پاکستان میں سرگرم شدت پسندوں کے سٹائل سے قطعی مختلف ہے. اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق جائے واردات سے ملنے والی بعض اشیاء اور اسلحہ بھی انڈین میڈ ہے، جبکہ حملہ آوروں کی کارروائی کا انداز بدنام زبانہ بھارتی ایجنسی را کے تربیت یافتہ دہشت گردوں سے ملتا ہے. یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بھارت پاکستان اور سری لنکا کا مشترکہ دشمن ہے اور دنیا جانتی ہے کہ بھارت ایجنسیز تامل ٹائیگرز کی کھل کر مدد کرتی رہی ہیں. دوسری اہم بات یہ ہے کہ لاہور میں اس سے قبل بھی را کے ایجنٹس پکڑے گئے ہیں، جبکہ خفیہ ایجنسیز نے لبرٹی حملے سے 48 گھنٹے قبل حکام کو بتا دیا تھا کہ 10 دہشت گرد بھارت سے پاکستان میں داخل ہو چکے ہیں. اس تناظر میں دیکھا جائے تو سری لنکا کے وزیر خارجہ کا یہ بیان انتہائی اہم ہے کہ ان کے خیال میں حملہ آور کہیں باہر سے پاکستان میں داخل ہوئے تھے. ایک بات تو طے ہے کہ لاہور میں ہونے والے واقعے کو ممبئی حملوں سے الگ رہ کر نہیں دیکھا جا سکتا، اور اب تو یہ بات سب کے سامنے آ چکی ہے کہ انٹیلیجنس اداروں نے 2 جنوری 2009 کو ایک رپورٹ میں پنجاب حکومت کو مطلع کر دیا تھا کہ بھارتی ایجنسی را کے دہشت گرد سری لنکا کی ٹیم کو لاہور میں نشانہ بنا سکتے ہیں. لیکن یہ دیکھنے کے لیے کہ اس واقعے کے پیچھے آخر کیا مقاصد ہو سکتے ہیں اور کون سے عناصر ان میں ملوث ہیں، اسی پر بات کریں گے. ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں معروف تجزیہ کار احمد قریشی. احمد، تھینک یو فار جوائننگ اس. ہم صبح سے سن رہے ہیں کہ سری لنکن ٹیم پر حملہ ہوا ہے، لیکن ایکچولی تو یہ پاکستان پر حملہ ہوا ہے. آپ نے اپنے ایک آرٹیکل میں بھی را کے بارے میں لکھا ہے اور آپ نے کہا ہے کہ دیر از سبسٹینشیل ایویڈنس کہ یہ 3-3 را کی طرف ہی جاتا ہے، کہ را اس میں ملوث ہے. کن بیسس پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ را ملوث ہے احمد؟ نہ چاہتے ہوئے بھی جو سرکمسٹینشل ایویڈنس ہے وہ انڈیا کی طرف اشارہ کرتا ہے. یہ سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ٹیررسٹ جو ویڈیو کیپچر ہوئی ہے اس میں جو ان کا حلیہ جو لباس ہے بہت ریزمبلنس ہے ممبئی اٹیکر سے. یہ ایک میسج ہے، دس از ناٹ اے کوئنسیڈنس. لیکن اگر اس کو بھی آپ چھوڑ دیں، کم ٹو دا سیکنڈ ون، اٹیک کس پہ ہوا ہے؟ آن دا سری لنکنز. جو کرکٹ ٹیم لاہور آئی ہوئی تھی، یہ کرکٹ ٹیم پاکستان آنے سے پہلے ہندوستان نے، نیو دہلی نے بہت بڑا ڈپلومیٹک پریشر سری لنکن حکومت پہ ڈالا تھا کہ پاکستان کے ساتھ یہ سپورٹس تعلقات ہیں یہ سیور کیے جائیں ممبئی اٹیکس کے بعد. اور کافی ملکوں نے ہندوستان کی اس ڈپلومیٹک کیمپین کی وجہ سے پاکستان میں اپنی جو کرکٹ ٹیمز یہاں آنی تھیں، آسٹریلیا کی حکومت کا ایک مثال یہاں پہ آتا ہے، انہوں نے ٹیمز نہیں بھیجی. سری لنکن حکومت نے ہندوستانی حکومت کے پریشر کے باوجود پاکستانی ٹیم بھیجی تھی، اور پھر اسی ٹیم کو پھر اٹیک ہوتا ہے لاہور میں. لاہور جو ہے تیسری پوائنٹ ہے، دس از اے تھرڈ سرکمسٹینشل ایویڈنس. لاہور از آن دی انڈین بارڈر. لاہور میں پچھلے چند ہفتوں کے اندر انڈین ایجنٹس پکڑے گئے جن کو پاکستانی حکام نے پیریڈ تو نہیں کیا، لیکن وہ ان کے نام اور ان کی جو افیلیشنز ہیں اور ان کے پاس جو چیزیں ملی، جو میپس ملے، جو پکچرز ملے، ان کے بارے میں یہ پبلک میں منظر عام پہ یہ چیز لائی گئی تھی. تو دس از اے تھرڈ. فورتھ جو ہے، وی نو کہ نیو دہلی ہیڈ ٹربولنٹ ریلیشنز ود کولمبو. اسلام پاکستان کے ساتھ تو ہے ہی، لیکن سری لنکا کے ساتھ بھی ٹربولنٹ ریلیشن شپ رہی ہے کافی عرصے سے. اگر ہندوستان اس میں واقعی ملوث ہے اور ان کی انٹیلیجنس ایجنسی ملوث ہے تو یہ ایک ماسٹر اسٹروک ہے کہ انہوں نے بیک وقت پاکستانی سرزمین پر پاکستانی حکومت کو امبیرس کر دیا اور سری لنکا کی ٹیم کو اٹیک کیا. شروع میں یہ کچھ رپورٹس جو ہیں آئی تھی کہ LTTE جو تامل جو باغی گروپ ہے سری لنکا میں وہ ملوث ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے ابھی تک کوئی شواہد نہیں ہے. لیکن اس کو بھی ہم یاد رکھیں کہ کہ انڈیا نے سری لنکا کی گورنمنٹ اور سری لنکن آرمی کے خلاف LTTE کو ایک وقت میں خاصا سپورٹ دیا تھا اور سوفسٹیکیٹڈ ویپنز دیے تھے. تو یہ 4-5 سرکمسٹینشل ایویڈنس کلیئر ہیں کہ انڈیا از سم وٹ انوالوڈ ان وٹ ہیپن ٹوڈے، آج جو ہوا لاہور میں.
ٹھیک ہے احمد، آپ نے کہا کہ حکومت کو، آپ نے اس آرٹیکل میں یہ بھی مینشن کیا، حکومت کو 48 گھنٹے قبل معلوم تھا. ادھر انصار عباسی صاحب نے بھی یہ انکشاف کیا ہے کہ 22 جنوری کو انٹیلیجنس اداروں نے اس واقعے کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ گورنر راج نے اس حملے کے لیے پرفیکٹ صورتحال، اٹ سیٹ دا اسٹیج جسٹ رائٹ فار سمتھنگ لائک دس ٹو ہیپن؟ اس اٹیک کی سنا یہ پروفیشنل پلاننگ کی نشانی ہے کہ عین اس وقت جب پنجاب میں ایک افراتفری، ایک کیوس پھیلا ہوا ہے اور وہاں پہ حکومت نہیں تھی اور حکومت مشینری میں خاصی تبدیلیاں ہو رہی تھی، حکومت ایک طرح سے وہاں کی سیٹلڈ تھی، اس وقت کو اختیار کیا گیا اس قسم کے اٹیک کرنے کے لیے. یہ ایک پروفیشنل پلاننگ کی نشاندہی ہے. جس نے بھی یہ کی ہے انہوں نے اس چیز کو اپنے کنسیڈریشن میں رکھا ہے. نمبر 1. نمبر 2, نیچرلی ایک انڈرسٹینڈیبل چیز ہے کہ اگر اس طرح کی گورنمنٹ چینج وہاں پہ ہوئی ہے تو دس از دا بیسٹ ٹائم کہ اس وقت پولیس جو ہے اور کوآرڈینیشن جو مختلف ادارے کرتے ہیں اس طرح کے ایونٹس میں، وہ کوآرڈینیشن ویک ہوگی. اور وہی دیکھا ہم نے کہ وہی ہوا. اٹس کوائٹ کلیئر کہ دیر واز اے فیلئر فرام آور سائڈ، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن وٹ ایلس سنا کین یو ایکسپیکٹ؟ احمد، تو پھر ایٹ دس اسٹیج پاکستانی حکومت کو یا پاکستان کو مشترکہ طور پر کیا کرنا چاہیے، کیا لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے کہ جو ہماری اس وقت ریپوٹیشن ہے اس کو سالویج کر سکیں؟ جو انیشل ریاکشن ہماری حکومت کی طرف سے آیا ہے از کنفیوزڈ. ایک تو کنفیوزڈ ہے اور پھر بہت کمزور ہے. یعنی یہاں سرکمسٹینشیل ایویڈنس اتنا کلیئر ہے کہ اس میں ایک انڈین انوالومنٹ ہو سکتی ہے. اس میں اتنے 4-5 چیزیں آ چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کنیکشن جو ہے وہ ممبئی اٹیکرز کی طرف اشارہ کیا گیا. اور جبکہ اس وقت کوئی اس قسم کا ایسا کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا ہے. ضرورت تو اس بات کی تھی کہ ہم اس وقت یہ کہتے، اور اس پہ اب بلکہ میں آپ کو سنا بتاؤں کہ اسلام آباد میں کچھ حلقوں میں یہ بات اب ہو بھی رہی ہے کہ پاکستان کو جب تک یہ انویسٹیگیشن اس لاہور میں جو واقعہ ہوا اس کی انویسٹیگیشن کے نتائج سامنے نہیں آئے، ہم یہ چیز بتائیں کہ ہمارے پاس پوائنٹرز ہیں جو انڈیا کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور جب تک یہ تحقیقات کے نتائج سامنے نہیں آتے کچھ ہم ایسے اسٹیپس ضرور لیں جس سے ہم یہ انڈیا کو بھی بتائیں اور دنیا میں جہاں پہ ہماری ریپوٹیشن خراب ہو رہی ہے ان کو بھی دکھائیں کہ دیکھیں یہاں پہ صرف یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں ٹیررزم ہے، وہ تو ہے، اس سے ہم نمٹ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ اور بھی پلیئرز ہیں، ایلیمنٹس ہیں. ہمیں پتہ ہے پاکستانی حکومت کے پاس بہت اچھا خاصا ایویڈنس ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ افغانی سرزمین کو پاکستان میں ٹیررزم اور دہشت گردی پھیلانے کے لیے استعمال کر رہا ہے. ہم یہ کہیں کہ ہمیں ہندوستان پہ